بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلاس 8 کلاس۔ آج ہم اپنا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، اخلاص و تقوی، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے اخلاص و تقوی۔ آج ہم جو ہے وہ اخلاص اور تقوی کے بارے میں پڑھیں گے کہ اخلاص اور تقوی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سراسر ہدایت اور روشنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، سراسر ہدایت اور روشنی ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایسا اسلوب سکھایا ہے جو انسان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے، یعنی آپ نے اپنی زندگی جو گزاری ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمیں اسی کو کاپی کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی بسر کی۔ اگر ہم ویسا ہی اپنا طرز زندگی اپنائیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بنا دیتا ہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بھی بن جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم اخلاص و تقوی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزوں کی تعلیم دی ہے اس میں سے ایک خاص چیز کیا ہے، اخلاص و تقوی۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اخلاص کا مفہوم کیا ہے۔ اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا، ٹھیک ہے، خالص کرنا۔ خالص کا لفظ صرف ایسی چیز کے بارے میں بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو، یعنی خالص چیز ہو جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے وہ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی خالص اگر کوئی چیز ہم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھی اگر ہم کوئی اچھائی کر رہے ہیں تو ہماری نیت اگر صاف ہوگی تو دیٹ مینس کہ وہ خالص ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، ایسا، لیکن کبھی ایسا ہمارے دل میں آ جائے کہ فلاں بندہ دیکھ رہے، چلو ہم اس کے سامنے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ پھر خالص نہیں ہوگا، اس میں ملاوٹ ہو گئی، یعنی دکھاوا ہو گیا، تو پھر آپ کا اس میں اخلاص جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی کیا جائے، اس کا مقصد دکھاوا، نمائش، شہرت کی طلب یا کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اخلاص کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چیز جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے اس میں کوئی بھی دکھاوا نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی دنیاوی غرض شامل نہ ہو۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا حکم دیا گیا، سورۃ الزمر آیت نمبر 3، آیت نمبر جو ہے وہ 2 اور 3 ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ ترجمہ، تم اللہ کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے رہو، خبردار خالص دین اللہ کا ہی حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے رہو، ٹھیک ہے، یعنی دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہماری عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تقوی کا مفہوم۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی کے لفظی معنی ہے ڈرنا، بچنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ شریعت میں تقوی سے مراد اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی شریعت میں اس کے معنی، لفظی معنی تو یہ ہو گئے ڈرنا، بچنا اور پرہیزگاری کرنا، اور شریعت میں تقوی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے گا اور وہ خوف رکھ کر گناہوں سے بچے گا، نیکی والے کام کرے گا، تو یعنی اس نے تقوی اختیار کیا ہے، کیونکہ انسان صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے اردو میں تقوی کے لیے پرہیزگاری کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کے لفظی معنی بچنے کے ہیں۔ ہر اچھا کام کرنے اور برائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ضمیر بیدار ہو، دل خیر و شر میں فرق رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہی تقوی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نیک کام کریں گے، اچھائی کریں گے، برائی سے بچیں گے، ہمارا دل اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو یقیناً یہ تقوی کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے اخلاص و تقوی کی حقیقت، ٹھیک ہے، اخلاص و تقوی کی حقیقت کیا ہے اصل میں؟ تو اخلاص و تقوی دونوں کا تعلق دل سے ہے، ٹھیک ہے، یقیناً یہ دل سے ہی ہے، ہمارے دل میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی تو ہی ہم ان پہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ مختصراً الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہی 2 الفاظ موزوں ہیں،
یعنی اخلاص و تقویٰ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام یعنی تعلیمات کا خلاصہ ہی اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے اخلاص و تقویٰ. ٹھیک ہے. تقویٰ در حقیقت دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کے یقین کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتی ہے. یعنی تقویٰ اصل میں دل میں اس کیفیت کے پیدا ہونے کا نام ہے جو ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر یقین رکھتے ہیں. وہ ساری چیزیں پھر ہمارے دل میں کیا پیدا کرتی ہیں؟ تقویٰ پیدا کرتی ہیں. جب بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ میرا رب ہر جگہ موجود ہے، وہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو اس یقین کی بدولت اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے اور اچھائی اور برائی میں فرق کرتا ہے. یعنی جب وہ اس بارے میں سوچتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میرا رب موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور تو پھر اس کے دل میں یہ سوچ، یہ احساس پیدا ہوتا ہے. پھر وہ اچھائی اور برائی میں فرق کرتا ہے اور اچھے کاموں کو اختیار کرتا ہے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ یہ سارا معاملہ دل کا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہا ہنا. ٹھیک ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تقویٰ یہاں ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہاں ہے. یعنی تقویٰ کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے. تقویٰ آپ کے دل میں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے. تقویٰ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے اخلاص کی بھی بار بار تاکید فرمائی ہے. یعنی تقویٰ کے ساتھ ساتھ اخلاص کی بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہے کہ اخلاص بھی ہونا چاہیے خالص اللہ تک کے لیے. اور تقویٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے. کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلمان بنوں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ تقویٰ کی خالص کی یعنی اخلاص کی تاکید کی گئی ہے. پہلے کیا کہا گیا کہ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، یعنی اللہ کی جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص کریں. اگر نماز پڑھ رہے تو ہمارے دل میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ دکھاوا نہیں کرنا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یا کبھی ایسا نہیں سوچنا کہ ہمارے ٹیچرز نے کہا تھا اب ٹیچرز کو بتانا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے تو اس لیے ہم نماز پڑھ لیں. یہ نہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا جو ہے آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی نیت چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے اپنے دل کو خالص رکھنا ہے، عبادت کو خالصتاً اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک میں نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے جو نتائج بیان کیے گئے ہیں ان میں تقویٰ سر فہرست ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، روزے کا ہم دکھاوا نہیں کریں گے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں. حج کرتے ہیں، حج ہمارے اوپر فرض ہے، خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کوئی دکھاوا اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تقویٰ جو ہے وہ ہر عبادت کی روح ہے، تمام عبادت کی روح ہے تقویٰ. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قربانی کی غرض بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقویٰ اس کو پہنچتا ہے. اب دیکھیں قربانی کا جب آتا ہے تو ہمیں ہر جگہ طرح طرح کے جو ہے وہ جانور نظر آتے ہیں، بڑھ چڑھ کے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا کمپٹیشن نہ ہو کہ اس نے جو ہے اتنا بڑا جانور لیا ہے تو میں جو ہے اس سے بڑا لا کر دکھاؤں گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا تقویٰ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، آپ کی نیت خالص نہیں رہے گی. آپ نے نیت خالصتاً اللہ کے لیے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ اس میں بڑھ چڑھ کے اس لیے حصہ نہ لو کہ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کیسا جانور لائے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن پاک میں بتا دیا نا کہ اللہ کے پاس قربانی کا گوشت تو نہیں پہنچتا نا، گوشت تو یہیں رہتا ہے. اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو ہماری قربانی کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے جو ہے وہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی
ضرورت نہیں ہے تو ہمارا کیا پہنچے گا اللہ تعالیٰ تک؟ تقویٰ پہنچے گا کہ ہمارے دل میں کیا نیت تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عبادت کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر عبادت، جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کا پہلا رکن یہی ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی اس میں کسی ظاہری اور باطنی بت پرستی اور خواہش نفسانی کو دخل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اخلاص و تقویٰ اور اسوائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اخلاص و تقویٰ کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مہاجر کا ذکر کیا گیا جس کی ہجرت کا مقصد اللہ کی خوشنودی نہیں تھا، بلکہ اس نے مکہ سے مدینہ صرف اس لیے ہجرت کی کہ وہ مدینہ میں ایک عورت سے شادی کا خواہش مند تھا۔ تو اس پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نوی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہجرت جو ہے وہ ایک بہت بڑا ثواب کا بھی کام ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کا مقصد کیا تھا مسلمانوں کا؟ اللہ کے لیے ہجرت کی نا، کیونکہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے اور کفار آپ کو روکتے تھے، اور پھر آپ نے اس کو نہیں چھوڑا اور اللہ کے لیے آپ نے ہجرت کی، تو اس کی بہت بڑا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کا ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے لیے ہجرت کرتا ہے، جیسے یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی تھا، ایک مہاجر تھا جس نے ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ وہ ایک مدینہ میں ایک عورت سے شادی کا خواہش مند تھا، اس کی نیت کیا تھی؟ شادی کی تھی۔ تو اب جو ہے وہ اس کے لیے ہجرت کا وہ مرتبہ، وہ ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی۔ اگر وہ اللہ کے لیے ہجرت کرتا تو یقیناً اس کا وہ عمل قابل قدر ہوتا۔ تو یعنی اگر کوئی شخص نیت کی خرابی کے ساتھ ہجرت جیسا عظیم کام بھی کرے گا تو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد، قرآن کے قاری اور سخی شخص کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی ظاہری اعمال تو انتہائی پسندیدہ ہیں مگر ان کی نیت شہرت طلبی تھی۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اس لیے روز قیامت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ یعنی ایسے مجاہد، جہاد کرنے والے، ایسے قاری جو کہ بہت ہی خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کے ظاہری اعمال انتہائی پسندیدہ ہیں، یعنی ظاہر میں وہ جو بھی کرتے ہیں وہ نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے، مگر ان کی جو نیت ہے وہ کیا ہے؟ شہرت ہے۔ یعنی وہ ایسا کریں گے، بہت سارے لوگ سنیں گے، ان کی تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، لوگوں میں ان کا ذکر ہوگا، ان کی شہرت ہوگی، تو کیا ہو گیا؟ یہ دکھاوا ہو گیا یقیناً۔ تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ان کے جو بھی اعمال ہیں، یعنی ظاہری جو بھی اعمال ہیں، ان کی نیت کی وجہ سے، ان کے اخلاص و تقویٰ کی وجہ سے سارے ضائع ہو جائیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر کام صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ کریں۔ آج آپ لوگ بھی سب اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اگر اس کے لیے نیت ہماری خالص ہوگی تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوگی اور ہمارے کام آسان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دل کی پاکیزہ کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ انسان کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور انسان کو ہر کام صحیح نیت اور ارادے سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک مین جو ہے آپ کہہ لیں آپ کا چیپٹر تھا، بہت ہی اس میں اچھی بات کی گئی ہے اخلاص و تقویٰ کے بارے میں۔ آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔